بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب سورج سونے جیسا چمکتا تھا اور چاند دودھ کی طرح سفید ہوتا تھا۔ ایک سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام نوران تھا۔ یہ سلطنت حسن، امن اور علم کا گہوارہ تھی۔ یہاں کے لوگ خوشحال ہوتے تھے اور بادشاہ سلطان عارف الدین انصاف پسند اور دانشمند تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی زہرا، جو حسن و عقل میں بے مثال تھی۔ زہرا بچپن ہی سے کتابوں کی شوقین تھی۔ دربار کے بزرگ عالموں سے علم حاصل ہوا تھا، کرتی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی اور ہر رعایا کی بات بغور سنتی۔ مگر اس کے دل میں ایک خلش تھی۔ وہ اکثر محل کے جھروکوں سے نیچے شہر کی گلیوں کو تکتی اور سوچتی کہ عوام کی اصل زندگی کیسی ہوتی ہے۔ شہر کے ایک کونے میں دریا کنارے ایک فقیر بابا زاہد کی جھونپڑی تھی۔ وہ نہایت سادہ لباس پہنتا، دن بھر دریا کے کنارے بیٹھا ذکر کرتا اور رات کو بچوں کو کہانیاں سناتا۔ لوگ اسے دیوانہ سمجھتے، مگر اس کی باتوں میں ایسی تاثیر ہوتی کہ سننے والے کچھ پل کے لیے دنیا بھول جاتے۔ بابا زاہد اصل میں ایک بزرگ درویش تھا جس نے دنیا ترک کر دی تھی۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر نور تھا۔ جو بھی اس کے پاس آتا خالی نہیں جاتا۔ شہزادی زہرا نے اس فقیر کے بارے میں سنا تو اس کے بارے میں جاننے کی خواہش جاگی۔ ایک دن شہزادی نے سادہ لباس پہنا، چہرہ ڈھانپا اور اپنی خادمہ کے ساتھ دریا کنارے پہنچی۔ وہاں بابا زاہد درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی نے ادب سے سلام کیا۔ بابا زاہد نے آنکھیں ڈھانپ لیں، کھولیں اور مسکرا کر بولا، بیٹی، تم روشنی کی تلاش میں آئی ہو؟ زہرا حیران ہوئی، آپ نے کیسے جانا کہ میں کون ہوں؟ فقیر ہنس پڑا۔ آنکھیں اگر دل سے دیکھیں تو پردے بےمانی ہو جاتے ہیں۔ زہرا کئی دنوں تک اس کے پاس جاتی رہی۔ فقیر اسے دنیا کے راز، سادگی، محبت اور اصل علم کی باتیں سکھاتا رہا۔ شہزادی کا دل بدلنے لگا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ محل کی چمک دمک اصل زندگی نہیں ہے۔ ایک دن فقیر نے شہزادی سے کہا، بیٹی، اگر تم سچ میں نور چاہتی ہو تو تمہیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا، تخت، لباس، رتبہ، غرور، سب۔ کیا تم تیار ہو؟ زہرا خاموش رہی۔ دل میں طوفان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہ ہوگا، مگر فقیر کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اسی رات شہزادی نے اپنے والد سے بات کی۔ بادشاہ نے سنا تو چونک گیا۔ زہرا، تم نے عقل کھو دی ہے، ایک فقیر کے پیچھے تخت چھوڑ دو گی؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا جان، میں وہ علم چاہتی ہوں جو دل کو بدل دے، جو انسان کو انسان بنائے۔ بادشاہ نے سوچا، پھر آہ بھری، اگر یہی تمہاری راہ ہے تو جاؤ، مگر یاد رکھو یہ راستہ کانٹوں بھرا ہے۔ زہرا نے سادہ لباس پہنا، محل کو الوداع کہا اور فقیر کی شاگردی اختیار کی۔ وہ جھونپڑی میں رہنے لگی، دریا سے پانی لاتی، فقیروں کو کھانا دیتی اور بابا زاہد سے علم حاصل کرتی۔ ماہ و سال گزرنے لگے۔ شہزادی کی آنکھوں میں نرمی، دل میں وسعت اور چہرے پر ایسا نور آ گیا کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ وہ اب صرف زہرا نہ تھی، وہ نور زہرا بن چکی تھی، روشنی کی محافظ۔ ایک دن شہر میں قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان، بچے بھوکے، مائیں بے حال تھیں۔ بادشاہ کی فوج کچھ نہ کر سکی۔ تب بابا زاہد اور زہرا شہر کی طرف نکلے۔ زہرا نے فقیروں اور خادموں کی مدد سے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ وہ خود گلیوں میں جاتی، بیماروں کو دوا دیتی، بچوں کو گود میں اٹھاتی۔ عوام حیران تھی، یہ تو ہماری شہزادی ہے، لیکن اتنی عاجزی؟ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فقیر کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اے درویش، تم نے میری بیٹی کو سونا سے ہیرے میں بدل دیا۔ بابا زاہد نے مسکرا کر کہا، نہیں سلطان، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ روشنی اس کے اپنے اندر تھی، بس اسے راستہ دکھا دیا۔ قحط ختم ہوا اور زہرا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے ولیہ ماننے لگے، مگر زہرا نے کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ فقیر ہی رہی، جھونپڑی ہی اس کا گھر رہا۔ زاہد نے ایک دن خاموشی سے آنکھیں بند کیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زہرا نے اس کی جگہ سنبھالی اور اس کی تعلیمات کو عام کیا۔ اس نے فقیری کو سلطنت سے بلند مقام دیا۔ وقت گزر گیا، زہرا بوڑھی ہوئی، مگر اس کا نام ایک روشن ستارے کی طرح تاریخ میں زندہ رہا۔ اس نے ثابت کیا کہ اصل بادشاہت دلوں پر حکومت کرنا ہے، اور اصل ہے
دولت آجزی و محبت ہے۔ کہانی ختم ہوئی مگر سبق باقی ہے۔ محل سونے کے ہوں یا جھونپڑیاں مٹی کی، اصل بادشاہی اس دل کی ہے جو دوسروں کے دکھ سہے اور چپ چاپ مسکرائے۔